Today, the topic that we will be discussing is defamation, and it is basically a reminder of what we have studied in the previous semester. Defamation, جسے ہم حتق عزت کہتے ہیں, comes under the classification of torts to a person. Basically, torts to a person has 4 classification. Tort basically ایک civil wrong ہوتا ہے, تو یہ wrong doing یا تو ایسا ہوگا جو افیکٹ کرے گا کسی پرسن کے پرسنل سیفٹی کو, یا یہ رانگ ڈوئنگ ایسا ہوگا جو کسی کے ریپوٹیشن کو افیکٹ کرے گا, یا یہ رانگ ڈوئنگ ایسا ہوگا جو کسی کے ڈومیسٹک ریلیشن کو افیکٹ کرے گا, یا یہ رانگ ڈوئنگ ایسا ہوگا جو کسی کے اسٹیٹس کو جو ہے افیکٹ کرے گا. اب وہ رانگ ڈوئنگز وچ افیکٹ دی پرسنل سیفٹی آف اے پرسن, تو اسے ہم ٹریسپاس ٹو اے پرسن کہتے ہیں. اور ٹریسپاس ٹو اے پرسن میں ہمارے پاس اسالٹ آتا ہے, بیٹری آتا ہے, میہم آتا ہے, اور اسی طرح فالس امپریزنمنٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹریسپاس ٹو اے پرسن میں آتا ہے. اب بات کرتے ہیں دوسرے کلاسیفیکیشن کی, ٹورٹس ٹو اے پرسن کی. تو ٹورٹس ٹو اے پرسن کی دوسری کلاسیفیکیشن وہ یہ ہے کہ وہ رانگ ڈوئنگز جو کسی کے ریپوٹیشن کو افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس ڈیفیمیشن کہلاتا ہے. اب ڈیفیمیشن کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ دی پبلیکیشن آف اے اسٹیٹمنٹ which tends to injure the reputation of another person in the estimation of the right thinking members of the society. یعنی جو سلیم الطبیعہ لوگ ہیں معاشرے کے, ان کی نظر میں اس کا ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. اور پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسن تھرڈ پرسن ہو, اور اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہاں پر عام ہے. تو یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہو گئی ڈیفیمیشن کی. لیکن اگر اسی جنرل ڈیفینیشن کو ہم اسپیسیفائی کرنا چاہے تو ہمارے پاس 2 فارمز بنتی ہے ڈیفیمیشن کی. جیسے کہ ہمارے پاس ڈیفیمیشن میں جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر وہی سٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہو اور پرماننٹ فارم میں ہو اور وداؤٹ لافل جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوز ہو, اور اس سے کسی کی حتق عزت ہوتی ہے, تو وہ ہمارے پاس لیبل بن جاتا ہے. لیکن اگر وہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہ ہو بلکہ اورل فارم میں ہو اور ٹرانزٹری فارم میں ہو, ٹرانزٹری مینز عارضی فارم میں ہو, اور وہ بھی وداؤٹ لافل جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوز ہو, اور اس سے کسی کی حتق عزت ہوتی ہے, تو وہ ہمارے پاس سلینڈر ہے. تو لیبل کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ دی پبلیکیشن آف اے ریٹن اسٹیٹمنٹ وچ از ان اے پرماننٹ فارم ٹینڈنگ ٹو انجر دی ریپوٹیشن آف another person without lawful justification or excuse. اور سلینڈر کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بنتی ہے کہ دی پبلیکیشن آف an oral statement in some transitory form which tends to injure the reputation of another person without lawful justification or excuse. تو ہم نے ان ڈیفینیشنز میں کیا کیا, ہمارے پاس ڈیفیمیشن کا ایک جنرل ڈیفینیشن تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی اور اس سے کسی کی حتق عزت ہوگی اور وہ پبلشڈ فارم میں ہوگی, وداؤٹ لافل جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوز ہوگی. تو ہم نے اسے اسپیسیفائی کیا, وہاں پر صرف سٹیٹمنٹ تھا. تو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس 2 طریقوں کے ہوں گے, یا تو وہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہوگا اور یا ہمارے پاس اورل سٹیٹمنٹ ہوگا. تو اگر وہ سٹیٹمنٹ ریٹن ہے اور پرماننٹ فارم میں ہے تو وہ ہمارے پاس لیبل بن جاتا ہے. اور اگر وہی ڈیفیمیشن کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اورل فارم میں ہے اور ٹرانزٹری فارم میں ہے تو ہمارے پاس اس سے سلینڈر بن جاتا ہے. تو ہم نے اس کے فارم اور چینل کو اسپیسیفائی کیا, تو ہمارے پاس 2 فارمز آ گئے ڈیفیمیشن کے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ تو ریٹن فارم میں کسی کی حتق عزت کرے اور نہ ہی اورل فارم میں, بلکہ جیسچرز کے ذریعے سے یا امپلائڈ فارم میں کسی کی حتق عزت کرے, تو اسے انوینڈو کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہمیں ڈیفینیشنز سے ڈفرینسز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سلینڈر اور لیبل میں کیا کیا ڈفرینسز ہے. لیکن 2 مین ڈفرینسز جو لیبل اور سلینڈر کے درمیان ہیں وہ یہ ہے, لیبل جو ہے وہ ٹورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کرائم بھی ہے, جبکہ سلینڈر جو ہے وہ کرائم نہیں ہے. اور دوسرا مین ڈفرنس لیبل اور سلینڈر کے درمیان یہ ہے کہ لیبل جو ہے یہ ایکشنیبل پر سے ہے, یعنی نو ایکچوئل پروف آف ڈیمیج از ریکوائرڈ اینڈ اٹ از ایکشنیبل ایز اٹ از. اور اگر بات کریں ایسینشلز اور انگریڈینٹس آف ڈیفیمیشن کے, تو وہ یہ ہے: دی اسٹیٹمنٹ مسٹ بی پبلشڈ, اٹ مسٹ بی فالس, it must be defamatory, it must be in some permanent or transitory form, it must refer to the plaintiff, and it must be without lawful justification and excuse. I hope that this lecture will help you to remember what we have studied in the previous semester and would also help you in preparing this topic for the paper.